نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 55 تفسیر مفتی سعید فمنہم سو ان میں سے من آمن بہی فمنہم من آمن بہی ان میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، یعنی قرآن پاک پر یہودی. فمنہم من آمن بہی اور ان میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا کہ ہاں واقعی پہلے بنو اسرائیل میں تھی اور اب بنی اسماعیل میں آ گئی. یا فمنہم من آمن بہی اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات پر ایمان اقرار کر لیا کہ واقعی اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور حکومت تینوں چیزیں دی تھیں. یہ جو پچھلے فقرے میں آیا علیہ السلام، 3 انعامات اللہ نے گنائے ہیں، ایک کتاب اور حکمت، یہ دونوں آخرت کے انعامات. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا اور دنیا کا انعام بھی اللہ نے گنوا دیا. اللہ نے کہا ہم نے دنیا میں انہیں حکومت دی تھی. اللہ کا فضل ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو ابتدائی زندگی میں بڑی تکالیف اور مجاہدے کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن علم، حکمت، تعلق مع اللہ، بارش ہوتی ہے اس کی، اور ظاہری طور پر بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر جب زندگی کا آخری حصہ آتا ہے تو علم، حکمت کی بارش کے ساتھ ساتھ پھر دنیا بھی بہت سی دے دیتے ہیں. یہ جتنے ہمارے بزرگ تھے سب کے ساتھ یہی ہوا. ابتدائی زندگی سخت پریشانی تکلیف میں گزری اور انتہا پہ پہنچ گئے، ایسے ایسے انعامات ہوئے جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس خانقاہ میں گیا تو 9 برس تک ایک کمبل تھا کہیں کوڑے سے اٹھایا ہوا اور اس میں لیٹا رہتا تھا، اور سردی میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اوڑھنے کو، اور رات کو جب زیادہ سردی تنگ کرتی تھی تو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگتا تھا. اور فرماتے تھے مسجد کی سب سے اپنے آپ کو لپٹا لیتا تھا، کوئی چیز تھی نہیں، کیا اوڑھتے. اور 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانے کو ملتا تھا بس. اور فرماتے میں تھا سرگودا پنجاب کا، مجھے تو بھوک بہت لگتی تھی، اور باقی بھائی ہمارے یو پی کے، ان کے تو ایک روٹی میں گزارا ہو جاتا تھا. ہم جیسوں کا کیا ہو تو میں ایک روٹی کھا لیتا تھا بس، پھر اللہ کا نام. اور جس دن لسی آ جاتی تھی اس دن حضرت فرماتے گویا خانقاہ میں عید ہو گئی، کوئی لسی بھیج دے تو اس میں پانی کنویں سے ڈال کے اور پھر سب روٹی اس سے کھاتے تھے. یہ تو تھی ابتدائی زندگی. اور آخر پر یہ حال ہو گیا کہ وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو جو مرض ہے اس کے لیے ٹیکا چاہیے، انجیکشن، لیکن وہ چائنا میں ہی ملتا ہے اور کوئی نہیں. اور اگلے دن ایک آدمی گیا چائنا اور وہاں سے انجیکشنز خرید لایا کہ حضرت کو لگانے. یہ چیزیں ہو جاتی. وہاں حضرت خود کہتے ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری جوانی ایسی تھی کہ میرے پاس پیسوں کی اتنی کمی ہو گئی کہ فرمایا میں اپنی گھڑی امین آباد لکھنؤ کے چوک میں کھڑا ہو کے اور بیچنے کے لیے سوچتا رہ گیا کہ اب میں کس کو کہوں، خاندانی شرافت ہے، تعلق ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، گھڑی بیچنی ہے، کس کے ہاتھ بیچوں. اور انتہا پہ پہنچ کے وہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فہد اور یہ شاہ فہد اور یہ زید بن سلطان النہیان اور یہ برونائی کے امیر اور قابوس بن سعید، ان سب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فون کرتے ہوئے، اور قابوس ابن سعید کو ہم نے دیکھا گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے اور حضرت کے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا کوئی چیز بتائیں دنیا میں حضرت آپ کی کیا خدمت. تو ہم سوچتے رہے، ہم نے کہا وہ ابتدا دیکھو اور یہ انتہا دیکھو. اس لیے جس نے ان بزرگوں کی انتہا دیکھی نا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے ابتدا دیکھی وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ انتہا میں پہنچ کے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. پھر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے ساتھ تعلق میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو پہلے رگڑے میں آتے ہیں نا، وہ جو چکی چلتی ہے سارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو تھوڑا کچھ دیا، آتیناہم ملکا عظیما، ہم نے انہیں بڑی سلطنت دے دی. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، وہ منہم اور کچھ ایسے ہیں من صد عنہ جو کیا کرتے ہیں، کوئی اس سے اٹک گیا ہے، رکا ہوا ہے، یعنی اب ایمان یا تو لے آئے گا یا اس چیز کو چھوڑ دے گا. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور دوزخ بس ہے جلتی ہوئی آگ. قرآن بار بار جہاں یہ لفظ لا رہا ہے کفا بجہنم سعیرا، پیچھے آپ دیکھیں گے کفا بہی اسم مبینہ،
اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے تو اسی طرح کفا یعنی کافی ہے، بہی اس کے ساتھ، اوپر جو گزرا ہے لفظ کفا بہی اسم مبینہ 50 نمبر آیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفا کافی ہے، بہی ہی کی ضمیر لوٹ رہی تھی یفترون علی اللہ الکذب پہ کہ یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں. یہ جو اللہ کے ساتھ بہتان باندھتے ہیں یہ بہتان کافی ہے اسمن گناہ کے لیے، اور گناہ بھی ایسا مبینہ کھلا ہوا گناہ. یہاں دیکھیے وہ کفا اور کافی ہے بے ساتھ جہنم، جہنم اس کے لیے کافی ہے. سعیرا جہنم کی صفت ہو گئی جس میں شعلے بھڑک رہے ہیں. سعیر اس آگ کو کہتے ہیں جو بھرپور شعلوں والی آگ ہو.